میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی گھر بیٹھے قرآن کے حافظ بن سکتے ہو۔ جی ہاں، السلام علیکم دوستو، اگر آپ بھی گھر بیٹھے قرآن کے حافظ بننا چاہتے ہیں تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ الحمدللہ 30ویں سپارے کی 2 صورتیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں، سورۃ النبا، سورۃ النازعات۔ آج ہم سورۃ عبس شروع کرنے جا رہے ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے بھی اس سلسلے کو شروع کیا تو آپ بھی کچھ ہی عرصے میں قرآن کے حافظ بن سکتے ہو۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے جائیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ عبس۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کسی بھی سورت کو شروع کرنے سے پہلے 3 چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کرنی ہے کہ اس سورت کا نام کیا ہے، دوسرے نمبر پر یہ نوٹ کرنی ہے کہ اس میں آیتیں کتنی ہیں، اور تیسرے نمبر پر آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ اس میں رکوع کتنے ہیں۔ تو یاد رکھنا، پہلی بات یہ ہے کہ اس سورت کا نام کیا ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے اس سورت کا نام ہے عبس۔ پہلی جو 2 صورتیں تھی ان میں سے جو پہلی صورت تھی 30ویں سپارے کی، اس کا نام تھا نبا، اور دوسری صورت کا نام تھا نازعات۔ یہ 30ویں سپارے کی جو تیسری صورت ہے اس کا نام ہے عبس۔ دوسری چیز آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ اس میں آیتیں کتنی ہیں، تو آیتیں یہ لکھی ہوئی ہیں آیاتھا 42، یعنی اس صورت میں کل 42 آیتیں ہیں، رکوعھا 1۔ اور اس میں تیسری بات آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ اس میں رکوع کتنے ہیں، 1 ہے یا 2 ہیں 3 ہیں، تو اس میں 1 رکوع ہے۔ 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور عبس اس صورت کا نام ہے۔ تو یہ 3 باتیں آپ نے ہر صورت کو شروع کرنے سے پہلے نوٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ تو لکھی ہوتی، لیکن اعوذ باللہ نہیں لکھی ہوتی، لیکن تلاوت کلام پاک سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ تجوید کے ساتھ، اور حروف کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولا۔ اس سورت کا نام بھی عبس تھا، اور اسی لفظ سے یہ سورت جو ہے وہ شروع ہے۔ عبس وتولا ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ دوستو دوبارہ دیکھیں، عبس وتولا، یہ جو لفظ ہے اس میں یہ جو لام ہے اس کے اوپر 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تشدید، پھر اس سے اوپر چھوٹا سا الف جس کو کھڑا زبر کہتے ہیں، اور پھر اس سے اوپر مد منفصل، چھوٹی مد جس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اس مد کو مد متصل کہتے ہیں اور اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر تشدید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اوپر چھوٹا سا الف ہے یعنی کھڑا زبر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو یہاں پر اگر آپ وقف کرو گے تو اس کو 2 سیکنڈ کھینچو گے۔ کتنا کھینچنا ہے؟ 2 سیکنڈ کھینچنا ہے۔ لیکن اگر آپ ملا کر پڑھتے ہو تو پھر یہ جو مد منفصل ہے، مد منفصل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہو تو پھر آپ 4 سیکنڈ کھینچو گے، ٹھیک ہے دوستو؟ تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لفظ کو سختی کے ساتھ پڑھنا، اور چھوٹا سا جو الف ہے کھڑا زبر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر یہاں پر وقف کرنا چاہتے ہو تو 2 سیکنڈ کھینچو گے، اور مد منفصل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہو تو 4 سیکنڈ کھینچیں گے۔ کس طرح؟ عبس وتولا، یہ ہم نے وقف کیا، ملا کر پڑھیں گے وتولا ان جاءہ الاعمی۔ اس بڑی مد کو مد متصل کو 6 سیکنڈ کھینچنا ہوتا ہے، مد منفصل کو 4 سیکنڈ اور مد متصل کو 6 سیکنڈ، ٹھیک ہے دوستو؟ وما يدريك لعله يزكى، اس لفظ کو بھی دیکھیں کہ یا کے بعد جو ہے زا کے اوپر بھی تشدید ہے، زا مشدد ہے، تو اس کو بھی سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور کاف کے اوپر وہی 3 چیزیں ہیں جو لام کے اوپر تھی، تشدید، اوپر چھوٹا سا الف کھڑا زبر، اور چھوٹی سی مد منفصل۔ تو تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور کھڑا زبر یعنی یہ جو چھوٹا الف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وقف کرو گے تو 2 سیکنڈ کھینچو گے، یزکا بس، اور مد منفصل کا مطلب یہ ہے کہ ملا کر پڑھو گے تو 4 سیکنڈ کھینچو گے، یزکا او یزک
يذكر فتنفعه الذكرى، یا خالی ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے. اما میم مشدد ہے تو اس کے اوپر غنہ کریں گے. من استغنا، اما منس، نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف کو چھوڑ دیں. من استغنا فانت له تصدى، صاد کو دال مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو تھوڑا کھینچیں گے، 2 سیکنڈ کھینچیں گے، آخر میں یا خالی ہے، یا نہیں پڑھیں گے. تصدى وما عليك الا يزكى، زا اور کاف دونوں مشدد ہیں تو دونوں کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. یزکا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، یا کے بعد خواہ ہے، غین نہیں ہے تو اس کو موٹا کریں گے، اور شین کے اوپر چھوٹا سا الف ہے یعنی کھڑا زبر ہے تو اس کو کتنا کھینچیں گے دوستو؟ 2 سیکنڈ. ٹھیک ہے. وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تلہا، لام کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، ہا مشدد ہے تو اس کو ہا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. اوپر تھا تصدّا، یہاں پر ہے تلہا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَہَّى. کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، تذکرہ، یہ گول تا ہے، اس پر جب وقف کریں گے تو اس کو ہا کے ساتھ پڑھیں گے. تذکرہ فمن شاء ذکرہ، ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، فی صحف، فا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، فا میم 2 زیر، فم میم پیشمو، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ. دوستو آپ کو اس میں چھوٹی سی میم بھی نظر آ رہی ہے، گولتا ہے، اس کے نیچے چھوٹی سی میم بھی ہے. تو یہ چھوٹی سی میم اگر قرآن پاک میں آ جائے تو اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور کب پڑھا جاتا ہے؟ تو یاد رکھنا، عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ تنوین کہتے ہیں 2 زیر کو، یا 2 زبر کو، یا 2 پیش کو. تنوین کے بعد اگر با آ جائے، دیکھو یہ با ہے، با کے نیچے زیر ہے، تو تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو پھر اس تنوین کو چھوٹی میم کے ساتھ پہلے ایڈ کریں گے، پھر میم کو با کے ساتھ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تنوین کے بعد کیا آ جائے؟ با آ جائے تو اس تنوین کو، اب اس تا کو، گول تا کو پہلے چھوٹی میم کے ساتھ ایڈ کریں گے، پھر با کے ساتھ ایڈ کریں گے. کس طرح؟ مطہرۃ بِأَیْدِی، تم، تا میم 2 زیر، تم، بِأَیْدِی سفرہ، یہاں پر وقف کریں گے تو پھر یہ چھوٹی میم نہیں پڑھیں گے. مطہرہ بِأَیْدِی سفرہ کرام بررہ. اس میں بھی دیکھیں یہ جو میم ہے، تنوین ہے، نیچے 2 زیر ہے اور اس کے بعد با ہے. یہاں پر بھی تنوین کے بعد با تھی، یہاں پر بھی تنوین کے بعد با ہے نا با دوستو. تو اب اس میم کو، یہ جو بڑی میم ہے، اس بڑی میم کو چھوٹی میم کے ساتھ ایڈ کر کے پھر با کے ساتھ ایڈ کریں گے. 2 میم کی آواز نکالیں گے. کرام بررہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَیْدِی سفرہ. گولتا پر جب وقف کیا جاتا ہے تو اس کو ہا پڑھا جاتا ہے. سفرہ کرام بررہ. تو دوستو آج سورہ عبس کا پہلا سبق ہوا ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. سورۃ النبا اور نازعات کو بھی آپ نے حفظ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ عبس کا آگے والا اگلا سبق پڑھیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.